ان کے پاک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے پاک کلام کے جس حصہ میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے، متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 4تھی آیت ہے، جس میں ہمارے خداوند نے کہا، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ غم اور دکھ وہ چیز ہے جو انسانی زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے، اور نہ صرف میں اور آپ اپنی زندگیوں میں غم اور دکھ کا سامنا کرتے ہیں، بلکہ خدا کے لوگ بھی اپنی زمینی زندگیوں کے دوران انہوں نے غم اور دکھ کا سامنا کیا، اور جسے خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے قریب ہے، داؤد نبی وہ زبور 55 میں دکھ کی گہرائیوں کو بیان کرتا ہے، اور زبور 55 اس کی 6 سے 8 آیات میں وہ اپنے غم سے بھاگنے کی امید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا، میں آندھیوں کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ داؤد کے یہ الفاظ غم کی حالت میں ہیں اور انسانی جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم غم کے باعث شدید دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس غم سے باہر نکلے، اور خدا کا بندہ داؤد غم سے باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے کہ کاش میرے پر ہوتے تو میں اٹھ جاتا تاکہ آرام پاتا، یعنی غم سے چھٹکارا حاصل کرتا۔ اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں غم نہ ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے غم کا اور دکھ کا سامنا کرنا ہے، لیکن ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے غم زدہ لوگ ہیں؟ جب ہم اس مقصد کے لیے نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں غم کے لیے یونانی زبان کے لفظ جو ہے وہ تقریباً 9 استعمال ہوئے ہیں، جن کا ترجمہ غم کیا گیا ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیا یونانی کا، وہ سب سے اسٹرانگ ہے، جس سے مراد ہے غم کی سب سے زیادہ شدت ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ غم کی کئی اقسام ہیں، کئی وجوہات کی بنا پر ہم غم زدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ جیسے غم کی ایک وجہ موت ہے، جب ہمارا کوئی اپنا ہم سے جدا ہوتا ہے موت کے وسیلہ سے، تو یہ فطری عمل ہے کہ انسان دکھ کرتا ہے۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 2 آیت کے مطابق ابراہیم نے اپنی بیوی کی موت پر غم کیا، دکھ کیا، نوحہ کیا، اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور یہ غم کی قسم ہے جب اپنے ہم سے جدا ہوتے ہیں۔ دوسری طرح کا غم انسان کو تب ہوتا ہے جب اس کا اپنا کوئی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے بیماری میں تکلیف میں دیکھ کر انسان غم کرتا ہے۔ دوسرا سموئیل اس کے 12ویں باب کی 16ویں آیت کے مطابق داؤد جب اس کا اپنا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو وہ دکھ کرتا
کرتا ہے، اور یہ بھی انسان کے فطری عمل کا حصہ ہے۔ ہر شخص اپنوں کے بیمار ہونے پر دکھ اور غم کرتا ہے۔ یہ غم ہے جو انسان تب کرتا ہے جب اس سے یہ محسوس ہو یا وہ یہ جانے کہ خدا اس سے دور ہو گیا ہے اور وہ اکیلا ہے۔ اور ایسے دکھ کا اظہار داؤد کرتا ہے زبور 42 اس کی پہلی 3 آیات میں، اور اس کی جان اور روح خدا کے لیے ترستی ہے۔ 3 آیت میں کہتا ہے کہ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہے، جس حالت کے وہ میرے سامنے یا میرے برابر کہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسی کسی کام کی وجہ سے خدا سے دور ہے اور اس کی زندگی میں کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ غم کرتا ہے۔ ایک غم ہے جو خدا کی عدالت کے ڈر سے ہے۔ یرمیہ نبی کو خدا نے عدالت کا پیغام دیا، اور یرمیہ وہ نبی ہے جو خدا کی عدالت کا پیغام اس نے لیا اور پھر اس کی منادی کی، لیکن غم کے ساتھ کی، دکھ کے ساتھ کی۔ اور یرمیہ نامہ باپ اس کی پہلی آیت میں کہتا ہے کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ اور اس کا یہ دکھ اور خوف اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا تھا، اور خدا کی عدالت ان پر ہونے والی تھی، اس لیے وہ خدا کی عدالت کی وجہ سے اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے۔ ایک غم وہ ہے جو کسی کی فکر مندی میں کیا جاتا ہے، کسی کے خیال میں کیا جاتا ہے۔ اور اعمال 20واں باب اس کی 31ویں آیت میں پالوس رسول کلیسیا سے کہتا ہے کہ میں 3 سال آنسو بہا بہا کر تمہیں سمجھانے سے باز نہ آیا۔ یہ غم ہے اس کے پیار میں، کلیسیا کی محبت میں، اس کے خیال میں، اس کی کیئر میں۔ وہ 3 سال تک آنسو بہا کر انہیں سمجھاتا رہا۔ یہ ان کی فکر مندی کا غم ہے۔ یہ غم ہے جس کے بارے میں لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 34 سے 40 آیات میں درج ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک بد چلن عورت آتی ہے اور آنسو بہا کر اس کے پاؤں بھگوتی ہے اور اپنے بالوں سے پونچھتی ہے اور اس پر عطر ڈالتی ہے۔ یہ غم اور آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ یہ شکر گزار دل کے آنسو ہیں، شکر گزاری کے ساتھ خدا کی عبادت کے آنسو ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اقسام کے غم انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے یا برداشت کرتا ہے۔ ڈس اپوائنٹمنٹ کا غم ہے، ناکامی کا غم ہو سکتا ہے، اور بہت سی چیزوں پر دنیوی طور پر ہم غم کر سکتے ہیں، غمگین ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ وہ غمگین وہ ہے جو اپنے گناہ پر غم کرتے ہیں، اپنے گناہ کے کاموں پر غم کرتے ہیں، اگرچہ یہ سارے غم گناہ سے منسلک ہیں، کیونکہ گناہ کے باعث موت مقرر ہوئی، گناہ کے باعث عدالت مقرر ہوئی، اور گناہ کے باعث ہی بیماری انسانوں میں داخل ہوئی۔ اور خداوند یسوع مسیح جن غمگین کی بات کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے گناہ پر غم کرتے ہیں۔ اور ایسے غم کو کیا کہتے ہیں؟ پالوس رسول ہماری رہنمائی کرتا ہے
اور دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 7 باب کی 10ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا پرستی کا غم ہے، ایک دنیا کا غم ہے، دنیا کی چیزوں کا غم ہے۔ دنیا کی چیزوں کا غم خدا کے کلام کے مطابق موت پیدا کرتا ہے، لیکن خدا پرستی کا غم توبہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہی وہ غمگین ہے جن کے بارے میں خدا یسوع مسیح کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہ پر غم کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں۔ خدا پرستی کا غم توبہ سے منسلک ہے اور توبہ گناہ سے منسلک ہے۔ اور غمگین وہ ہے جو خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان سے توبہ کرتے ہیں۔ ان کا خدا یسوع مسیح کہتے ہیں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، جو اپنے گنہگار ہونے پر غم کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال زبور 51 میں داؤد کی ہے۔ زبور 51 میں وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، خدا سے رحم کی اپیل کرتا ہے، اور زبور 51 اس کی 3 اور 4 آیت میں کہتا ہے کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، میں نے فقط میرا گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ صحیح طور پر خداوند کے پاس وہی آتا ہے جو اپنے گناہ پر غم کرتا ہے، گنہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے، وہ لائق طور پر خداوند کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ اور اس کی حالت جو ہے جب وہ غم کر کے اپنے گناہ پر خدا کے حضور آتا ہے تو مبارک حالی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یعقوب 4 باب اس کی 8ویں آیت سے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے خدا ان کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گنہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو، افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی جو ہے وہ ماتم سے بدل جائے اور خوشی اداسی سے۔ یہ اداسی، یہ ماتم انسان کے باطن کے گناہ کے باعث ہے۔ ہاتھوں کو صاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے عملوں کو ٹھیک کرو، اور دو دلوں کو پاک کرنے سے مراد ہے کہ انسان کا دل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک خدا کی طرف اور ایک دنیا کی طرف۔ اور دنیا کی طرف کھینچنے والا دل جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو خدا کی طرف لگانا ہے۔ اور جب کوئی صحیح طور پر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر غم کرتے ہوئے خدا کے حضور آتا ہے تو وہ خدا کے نزدیک جاتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا بھی اس کے نزدیک آئے گا۔ اور جب خدا نزدیک آئے گا تو وہ تسلی دے گا۔ خدا تسلی کا خدا ہے، کمفرٹ کا خدا ہے۔ جب ہم اس طرح خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور جب کوئی اپنے گناہ پر غم کرتے ہوئے اور دل کا غریب ہو کر، جو ہم نے گزشتہ ہفتے جس کے بارے میں سیکھا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہو کر آتا ہے تو یہ رویہ ہے خدا کے حضور عاجز ہونے کا، فروتن ہونے کا۔ جب ہم اس طرح خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ یعقوب 4 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خدا ان کے سامنے فروتنی کرو تو وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اگر آپ سر بلندی چاہتے ہیں، خدا کا کمفرٹ چاہتے ہیں، سرفرازی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے حضور لائق طور پر آنا چاہیے، اپنے گناہوں پر غم کرتے ہوئے،
اپنے آپ کو دل کا غریب سمجھ کر, یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں, اس کے فضل و رحم کی اپیل کرتے ہوئے پھر خداوند ہم پر نگاہ کرے گا, خداوند ہمارے نزدیک آئے گا اور خداوند ہمیں سرفراز کرے گا. خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.